بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، حضرت رابعہ بصریہ ایک ایسی زاہدہ اور عابدہ خاتون تھی جن کو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جو شاید پہلے آپ نے نہ سنا ہو، وہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ وہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ حضرت رابعہ بصری خاندانی طور پر نہ حسین و جمیل تھی، نہ دولت مند تھی، نہ صاحب اولاد تھی۔ خاندان کے لحاظ سے حبشی تھی، رنگ کالا تھا اور نقش نین بھی بھدے تھے۔ شکل کی حبشی غلام در غلام تھی اور اولاد کے قابل بھی نہ تھی، بانجھ تھی۔ خاوند کا جوانی میں انتقال ہو گیا اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، اور روزانہ کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت روزانہ نہاتی، کپڑے بدلتی، پھر اپنے خاوند کے پاس آتی، ان کو کہتی کہ میری کسی خدمت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر ان سے اجازت لیتی اور پھر مسلح ہوتا اور وقت کی زاہدہ رابعہ بصریہ ہوتی۔ جب ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بصری جیسے خوبصورت، حسین و جمیل بصرہ کے عالم، محدث، مجاہد وہ خود چل کر آئے اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں نکاح کر لوں گی۔ نمبر 1 کہ میں جانتی ہوں کہ دوزخی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، کیا میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ یہ بھی میں نہیں جانتا۔ تیسرا یہ سوال کیا کہ جب پل صراط سے گزریں گے تو کیا میں پل صراط پار کر جاؤں گی یا میں جہنم میں گر جاؤں گی؟ تو حسن بصری نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ کیا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ حسن بصری نے بولے، میں یہ نہیں جانتا۔ پھر رابعہ بصری نے جواب دیا کہ جاؤ، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنے دو۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کہنے لگی، میرے مصلی میں مجھے کفنا کر رات کے اندھیرے میں پڑوسیوں کو بلا کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا، اور صبح دیگر لوگوں کو بتانا کہ زمین پر ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ تو اسی خادمہ نے ایسے ہی کیا۔ کچھ دن بعد اس خادمہ کو خواب میں آئی تو خادمہ نے پوچھا کہ کیا بنا؟ تو کہنے لگی کہ منکر نکیر آئے تھے، پوچھنے لگے من ربک؟ میں نے کہا کہ 40 سال جس کو زمین پر نہ بھلایا، 4 فٹ نیچے زمین کے آ کر میں اس رب کو بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے، اس سے آگے کیا پوچھنا، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، کیا رابعہ بصری زمین پر بوجھ تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو اللہ کی عاشقہ تھی، زاہدہ تھی، عابدہ تھی، لیکن اللہ کا خوف اور عبادت اور تقوی اتنا تھا کہ وہ زمین پر خود کو بوجھ تصور کرتی تھی۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان جیسی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔